اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قبلہ حضور سفیر ضیاء الامت بابا جانی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ جگر گوشہ حضور سفیر ضیاء الامت، اسٹیج کی زینت جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو مجھے موضوع دیا گیا ہے مختصر سے وقت کے اندر انشاءاللہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بہت ہی خوبصورت تقریب ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ابراہیمی اکبر صاحبزادہ والا شان ڈاکٹر پیر سید حامد فاروق شاہ صاحب متنزل العالی قبلہ بربر جانی، ان کے اعزاز میں آج یہ خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسی کی تناظر میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب جب انسان کو حسین بنا کر بھیجا ہے، ظاہری بات ہے اب انسان کو بھی چاہیے کہ وہ حسن کے سارے تقاضوں کو پورا کرے، چاہے حسن اخلاق ہو، چاہے ادب ہو، اس میں بھی حسن ہونا چاہیے، تحریر میں بھی حسن ہونا چاہیے، تقریر میں بھی حسن ہونا چاہیے، تدریس میں بھی حسن ہونا چاہیے۔ جس مرضی شعبے کے اندر انسان چلا جائے، اگر حسن نہیں ہے تو سمجھ لے کہ اس کی زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ میرے حضور سیدی ضیاء الامت علیہ رحمہ ایسی شخصیت ہے کہ جن کے فن تقریر کو دیکھا جائے اس میں بھی اللہ نے حسن رکھا ہے، ان کی فن تحریر میں بھی اللہ نے حسن رکھا ہے۔ حسن کی رعنائیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ ایک صحابی تھے طلحہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو وہ گارا بنا رہے تھے، مٹی کا گارا، ایک معمولی سا کام ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا سلطان حسین آن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا اپنے غلاموں کے ساتھ تحسین نوازی کیسے کرتے تھے، اپریشیٹ کیسے دیا کرتے تھے، حوصلہ افزائی، ان کو شاباش کیسے دیا کرتے تھے، اور حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب آپ کیسے حضور کی سنت کو آباد کیا کرتے تھے۔ میرے آقا نے جب اس غلام کو دیکھا، یہ حالانکہ ایک معمولی سا کام ہے گارا بنانا، مٹی بنانا، لیکن جب سلطان حسین آن عالم اس کے پاس گئے نا، جب یہ منظر دیکھا اس کو دعا دی، اپریشیٹ کیا، اس کی حوصلہ افزائی کی، کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ امرن احسن صنعہ، اے بندے اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو اپنے فن کے اندر حسن کے سارے تقاضوں کو پورا فرما رہا ہے، حسن کے سارے تقاضوں کو تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے اسے دعا دی کہ تو نے اپنے فن کے اندر پختگی جو ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ کچے آدمی کی تو کسی جگہ پہ کوئی ویلیو نہیں ہے، کچے آدمی کو تو آگے آنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیشہ قوم کا امام وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے فن کے اندر پختگی ہوتی ہے۔ حضور ضیاء الامت اگر قوم کو امام ملے ہیں، لیڈرشپ ملی ہے، رہنما ملے ہیں، اگر وہ رہبر بنے ہیں تو اس لیے بنے ہیں کہ ان کے ہر فن کے اندر حسن تھا، اور حسن بھی کمال کا حسن تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب کا ایک اور ارشاد ہے، اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو بڑا ہی پسند کرتا ہے جو اپنے فن کے اندر پختگی کا اظہار کرتا ہے، جو اپنے فن کے اندر پختگی لے کر آتا ہے۔ کچے آدمی کی چاہے سیاست ہو، چاہے مذہب ہو، چاہے مسلح امامت ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو امامت سے کروا نہیں دیا تھا جس نے بے دہانی سے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے امامت سے اتروا دو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ حسن کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، جو حسن کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، حسن کے تقاضوں کو پامال کرتا ہے، وہ کبھی بھی امامت داخل نہیں ہوتا۔ میرے سیدی ضیاء الامت ضیاء الامت امت کی روشنی، امت کے رہبر اس لیے بنے ہیں کیونکہ جتنی بھی آپ کی شخصیت تھی، ساری شخصیت کے اندر اللہ نے حسن ہی حسن رکھا تھا۔ کچے آدمی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اس بات کی طرف بار بار توجہ دلا رہا ہوں، ہمیشہ وہ آدمی آگے آنا چاہیے کہ جس کے ہر فن میں اللہ نے پختگی رکھ دی ہو، سن کر
سیدی ضیاء الامت سیرت جو ہے وہ گفتار کے غازی نہیں تھے بلکہ وہ کردار کے بھی غازی تھے. وہ اپنے فن میں کمال کی مہارت رکھتے تھے. وہ اقبال نے بھی کہا تھا یہ حکمت ملکوتی یہ علم نہ ہوتی حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر علم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری کتی کے نیگے بان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہند نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور ضیاء الامت جو ہیں وہ حرم کا درد کا درما اپنے سینے میں رکھتے تھے. امت کا درد اپنے سینے میں لیے بیٹھے تھے. اسی لیے تو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے. تو کچے آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, چاہے وہ اسٹیج ہو چاہے وہ سیاست ہو چاہے تدریس ہو چاہے تعلیم ہو جو سا بھی شعبہ ہو. اللہ کے رسول نے ہمیشہ اپنے غلاموں کو نوازا. وہ ابو محذورہ تھا, اذان کا مذاق اڑانے آیا تھا. اذان کا جب مذاق اڑایا اللہ کے رسول کے کانوں میں جب آواز پہنچی اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اس کو لے کر آؤ. کون ہے شخص جو اذان کا مذاق اڑا رہا ہے؟ جہیم الصوت تھے, سوز اچھا تھا, ترنم اچھا تھا. حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. حضور کے اس کے ساتھ 10 بندے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم 9 آدمی سارے آزاد ہو, اس کو یہاں پر بٹھا دو. لڑکپن کی عمر تھی, چھوٹی عمر تھی, پریشان ہو گئے, مضطرب ہو گئے, بے چین ہو گئے. اسی کیفیت کے اندر اللہ کے رسول سلطان حسین علیہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے معاملات سے فارغ ہوئے توجہ فرمائی. تحسین نمازی کی اعلیٰ مثال اپریشیٹ کرنے کی سب سے دنیا کی اعلیٰ مثال میرے اور آپ کے پیارے آقا کے ایک جملے میں تھی. کافر باپ کا کافر بیٹا سامنے بیٹھا ہے, اذان کا مذاق اڑانے آیا ہے. اللہ کے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اے ابو محذورہ باقی باتوں کو چھوڑو, تیری آواز بڑی خوبصورت ہے. اللہ نے تجھے کتنی حسین آواز عطا فرمائی ہے. دیکھیں کافر باپ کا کافر بیٹا, کفر آڑے نہیں آیا. یہاں تو کسی بڑے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تکبر, حسد, انا, کتنی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے آڑے آ جاتی ہیں. لیکن اللہ کے رسول یہاں تک کہ تحسین نوازی نہیں, آگے اللہ کے رسول نے ایک تھیلی عطا فرمائی. اس تھیلی کے اندر چند درہم و دراہم بھی تھے. پھر اللہ کے رسول نے ہاتھ یوں پھیرا, ماتھے سے بالوں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے ہاتھ پھیرتے پھیرتے چہرے پر پھیرا, پھر دل پر پھیرا. پھر کیا ہونا تھا؟ ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہ گئے ہم آج سے جانا دل کا. اور یہاں تک بات نہیں رکی تھی بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرا باپ کیا کہے گا, دوست کیا کہیں گے, عزیز و قارب کیا کہیں گے. انہیں دیکھا تو تصدق کر دیا دل, انہیں دیکھا تو تصدق کر دیا دل. کسی کو کیا میری آنکھیں میرا دل. ایسے فدا ہوتے ہیں. جب وہ آیا تھا تو اذان کا مذاق اڑا رہا تھا. اللہ کے رسول نے حوصلہ افزائی کی, شاباش دی. اللہ کے رسول نے اس کی تحسین نوازی کی, اس نے اخلاق والا معاملہ کیا. ایسے نوازا آیا تھا اس وقت اذان کا مذاق اڑانے. اب کہتا ہے یا رسول اللہ ایک گزارش ہے, مجھے مکے کا مؤذن بنا دیجئے. تحسین نوازی کی وجہ سے مکے کا مؤذن بنا دیا. حضور ضیاء الامت بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ تحسین نوازی والا معاملہ فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک پہلے زمانے میں لکڑیوں کے ساتھ ہنڈیاں بنا کرتی تھی. لکڑیاں آئی ٹرالی کے اوپر تو بچے جو طالب علم تھے وہ اتار رہے تھے. تو پیرزادہ محسن شاہ صاحب جو ہیں حضور ضیاء الامت کے صاحبزادے وہ اوپر تھے بالکونی میں. چھوٹی عمر ہے, چھوٹی عمر میں انہوں نے دیکھا تو پنجابی میں بولا کہ لکڑیاں چاہ رہے ہو. ادھر سے حضور ضیاء الامت نے سن لیا, آپ آئے اور آپ نے اپنے صاحبزادے کا ہاتھ پکڑ کر تحسین نوازی جو وہاں کے طلباء تھے ان کی کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا شاہ جی ایسے نہیں کہتے بلکہ کہو اے میرے بھائیوں تم لکڑیوں کو اتار رہے ہو. اس انداز کے ساتھ کہا کہ جس طرح آپ میرے بیٹے ہیں اسی طرح یہ سارے طالب علم بھی میرے بیٹے ہیں. تحسین نوازی کی اعلیٰ مثال. اور حضور ضیاء الامت کوئی معمولی شخصیت ہے. حضور ضیاء الامت تو وہ ہے یہ صرف میرے پڑھے لکھے نہیں تھے بلکہ عارف تعلیم تھے. حضور ضیاء الامت وہ شخصیت ہے کہ جو عقل و خیرت کے پرستار نہیں تھے بلکہ عشق و جنون کے راہی بھی تھے, عشق و جنون کے مسافر بھی تھے, عشق و جنون کے دیوانے تھے, جن کے بحر تفجر کے سامنے کائنات کی وسعتیں ایک نظر آتی تھی, جن کی فکر شبنم کی طرح پکیزہ اور جن کی سیرت پھولوں کی طرح مہکتی تھی. وہ بولتے تھے تو یوں لگتا ہے جیسے باتوں سے پھول جڑ رہے ہیں. سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. اور آخر میں قبلہ صاحبزادہ والا شان اور یہاں پر جتنے بھی آپ کے روحانی بیٹے اور جسمانی بیٹے تشریف فرما ہے, میں اپنی طرف سے میں یہ عہد وفا کرتا ہوں کہ جب تک ہماری سانس آخری چل رہی ہے ہم انشاءاللہ اپنے ان برادر اکبر ڈاکٹر
شاہ صاحب کے ساتھ ہیں. اسی طرح یہ عشق و محبت کا قافلہ رواں دواں ہوگا جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی نکلے گا. بہت شکریہ.